تھوڑی سی تھنکنگ کریں. فار ایگزامپل اگر بجلی کا زیادہ آ رہا ہے بل تو ٹھیک ہے جی ہفتے میں 3 دن سارے ایک کمرے میں سو جا کر ایک کمرے کا AC چلائے. دس کین بی ڈن. ان چیزوں پہ کمپرومائز کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو کوالٹی آف لائف آپ کی بگڑتی نہیں ہے, مگر بچوں کے فیوچر پہ کمپرومائز مت کرنا, اپنی خوراک پہ کمپرومائز مت کرنا, اگر آپ بیمار ہیں اپنے علاج پہ کمپرومائز مت کرنا, کیونکہ اگر آپ نے علاج بر وقت نہیں کرایا, بیماری بڑھ گئی تو جس بیماری پہ چند ہزار روپے خرچ ہوں گے لاکھوں روپے آگے جا کے خرچ ہوں گے. سو ڈونٹ کمپرومائز آن دا کوالٹی آف یور لائف. زندگی ایک دفعہ اللہ نے دی ہے, اس مہنگائی کا مقابلہ کریں. آپ کر سکتے ہیں, میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں. چلے ہم ایک کام کریں گے, آگے آنے والے دنوں میں ایک ایسا شو کریں گے جس کے اندر آپ کو بتائیں گے کیا کیا ایسے کام ہے, ہاؤس ہولڈ کون سے ایسے کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں, سر انکم اپنی جنریٹ کر سکتے ہیں. کوئن باکس کے بارے میں بات کریں گے اور بہت ساری چیزیں ایسی ٹیکنیکس ہم آپ کو بتائیں گے جس سے اپنی انکم کو انکریز کر سکتے ہیں. مہنگائی پہ ہم نے بات کر لی, ہم سب کو مار گئی ہے مہنگائی, لیکن اس مہنگائی کا مقابلہ ہم نیچرل انکم بڑھا کے کر سکتے ہیں. انکم کیسے بڑھانی ہے وہ آنے والے دنوں میں کچھ ہفتوں میں یہ پروگرام کریں گے ضرور آپ لوگوں کے لیے. اور ایک خاتون نگہت صاحب انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی جو مجھے بڑی انسپائر کی, انہوں نے کل ہی مجھے بتائی تھی بات, نگہت طارق نام ان کا. انہوں نے مجھے کہا کہ میری زندگی میں جو چیز میں افورڈ کر سکتی ہوں, چاہے وہ کتنی بڑی ہو کتنی چھوٹی ہو, وہ میری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے اور مجھے نظر آتی ہے. جو میں نہیں کر سکتی وہ میرے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. تو جو چیز آپ کو نہیں آپ افورڈ کر سکتے اس کو چھوڑو, اس پہ نظر ہی نہ ڈالیں, کیونکہ اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں گے دل چاہے گا تو صحیح, دل تو ہر چیز کو چاہتا ہے کہ یہ بھی میرے پاس ہو وہ بھی میرے پاس ہو, لیکن نہیں کر سکتے تو اس کو اپنی آئی سائٹ سے ہی ہٹا دیں, اپنے ریفلیکس سے ہی ہٹا دیں. اور جو چیز آپ کر سکتے اس پہ فوکس رکھیں, اس کو حاصل کریں اور پھر نئی نئی چیزیں اپنے ویژن میں ڈالتے جائیں, اپنے گولز میں ڈالتے جائیں. بیکاز ایز اے ہیومن بینگ وی کین اچیو anything that we want and anything that we can visualize. ڈاکٹر میں شروع سے کہہ رہے کریٹولی ویژولاز کریں. if you creatively visualize and with have feelings and with this belief that you can have it, you can really have it. Thank you so much. Meet you on next Monday. اگر آپ کو ہمارے شو کا پارٹ بننا ہے پلیز ہمیں کال کریں. فیس بک پہ اپنا ڈاکٹر میز لاؤنج کا جو پیج ہے اس پہ آپ جا کے اپنا نام لکھوا سکتے ہیں. 0345822211 پہ کال کر کے اپنا نام لکھوا سکتے ہیں لاؤنج میں آنے کے لیے. بیکاز اگر آپ لاؤنج میں آئیں گے تو ہم سے تو آپ ملیں گے, آپ کو گفٹ ہیمپرز بھی ملیں گے, واؤچر کے لیے بھی آپ کا نام جائیں گے, and you will be our guest. So see you on Monday and over to you. شکریہ بیٹا. Welcome. کہانی بچوں جیسی ہے مگر اس کے پیچھے ایک بڑا ہڈن میسج ہے. آئی ہوپ میری قوم میرے لوگ یہ میسج سمجھے. ایک گھر میں ایک چوہا رہتا تھا, چھوٹی جگہ اس نے اپنا بنایا ہوا تھا, کسی پلنگ کے نیچے ایک جگہ تھی. تو گھر کے مالکان جو ہے نا وہ چکر میں تھے کہ چوہے کو پکڑے, تو انہوں نے وہ ٹریپ لا کے رکھا. چوہے نے دیکھا اپنے اس سوراخ میں سے کہ کوئی چیز آئی, ڈبہ, سمجھ گیا کہ یہ ٹریپ ہے میرے لیے. وہ چوہا جو ہے وہاں سے نکلا مرغی کے پاس گیا. ایک باغ تھا, بہت بڑا فارم تھا. مرغی سے کہا مرغی مسئلہ ہو گیا, میرے لیے ایک آ گیا ٹریپ, اب پرابلم ہو جائے گا. مرغی نے کہا مجھے کیا ہے, میرا کوئی تعلق نہیں اس ٹریپ سے, تو جانے ٹریپ جانے, تو پکڑے رہے تو پکڑا گیا. خیر وہ وہاں سے آگے گیا تو بکری کے پاس گیا. بکری سے کہا بکری جی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, یہ ماؤس ٹریپ آ گیا ہے, مجھے پکڑنے کے لیے ایک ڈبہ لا دیا گیا, اگر میں پکڑا گیا تو کیا ہوگا. تو بکری نے کہا کہ میں کیا کروں, میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس ٹریپ سے. ہاں تو اپنا خیال رکھنا, دیکھنا, آنکھیں کھول کے چلنا, کہیں پھنس نہ جائے اس ڈبے میں. وہاں سے وہ بیچارہ چوہا آگے گیا تو گائے تھی. گائے سے کہا گائے میں کیا کروں, ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, تم سب ہوشیار خبردار ہو جاؤ, ایک ماؤس ٹریپ آ گیا ہے. گائے کہتی ہے ماؤس ٹریپ سے میرا کیا تعلق, تو فکر کر, مجھے تو کوئی, میں تو اتنی بڑی چیز ہوں, مجھے تو کوئی ٹریپ کیوں کرے گا, اور اتنا چھوٹا سا ٹریپ میرے لیے کچھ نہیں ہے. خیر جی یہ ہوا کہ 2-3 دن گزرے, ایک رات کو آواز آئی وہ ٹریپ کے بند ہونے کی. آپ کو پتا نا وہاں ایک سپرنگ ہوتی ہے, بند ہوتا ہے. تو وہ جو خاتون تھی, وہ فارمر کی جو وائف تھی, وہ اٹھی, اندھیرے میں وہ گئی تو اس نے دیکھا کہ ٹریپ کے اندر کوئی چیز ہل رہی ہے. وہ ڈبے میں وہ قریب گئی, اصل میں ایک سانپ وہاں پہ پھنس چکا تھا اس ٹریپ میں. اندھیرے میں اس کو سانپ نظر نہیں آیا, وہ جیسی گئی سانپ نے اسے کاٹا. خیر جی سانپ کو تو مار دیا, فوراً اسپتال میں لے گئے. ہاسپٹل میں گئے, ڈاکٹر نے علاج کیا, جان تو بچا لی مگر اس کو فیور بڑا ہائی ہو گیا تھا, بخار. گھر لے کے آئے تو رشتہ داروں نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو کہ فیور ہے اس کو ہائی, تو اس کو یخنی پلاؤ مرغے کی. خیر جی وہ گیا, مرغی لی جو بچ گئی تھی, اس کو کاٹا, اس کی یخنی بنائی, پلائی. 1-2 دن اور گزرے تو آس پاس کے لوگ آنا شروع ہوئے کہ بھائی چلو ہم بھی ہیلپ کرتے ہیں, اس کا فیور ہے, کام کاج نہیں کر سکتے, ہم ہیلپ کرتے ہیں. تو اب لوگ گھر میں ذرا آنے لگے تو کھانے کا پرابلم ہوا. تو اس فارمر نے کہا کہ بکری کو ذبح کیا, کاٹا, اور جو مہمان آئے ہوئے تھے تھوڑے بہت ہیلپ کرنے کے لیے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا. بیوی نہ بچ سکی, مر گئی.
جب مر گئی تو میت کے دن جو ہے وہ آس پاس محلے والے کافی لوگ آئے تھے، تو اس نے گائے کو ذبح کر دیا اور اس کا گوشت جو ہے اس سے کھانا بنایا اور لوگوں کو کھلایا۔ قصہ مختصر یہ تھا کہ جب چوہے نے دیکھا کہ میرے سر پہ ایک مصیبت آئی ہے اور اس نے باقی ساتھیوں سے کہا، تو ہر ایک نے کہا میرا کیا تعلق، یہ مصیبت تیری ہے، تو جانے۔ غور کریں تو اگر آج جو لوگ مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک مصیبت آئی ہے، اور ہم جو شاید اتنا اثر نہ کرتا ہو ہمیں مہنگائی، یا وہ طبقہ جس کو فرق ہی نہ پڑتا ہو، وہ گائے کی طرح، وہ بکری کی طرح، وہ مرغی کی طرح، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ یاد رکھیں کہ آہستہ آہستہ اگر ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان اگر فاصلہ بڑھ گیا تو یہ نہ ہو کہ آپ کی چلتی ہوئی گاڑی کو کوئی روک کر آپ کو باہر نکال لے اور آپ کے ہاتھ سے روٹی چھین لے، آپ کے گھر میں آپ محفوظ نہ رہیں۔ آج بھی آپ کی جان مال محفوظ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس ملک پہ کہ پتہ نہیں کیا پروردگار کا احسان ہے ہم پر کہ ہم ابھی بھی کسی حد تک محفوظ ہے، مگر اگر یہ مہنگائی بڑھتی گئی اور آپ نے اپنے حصے کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہ کی، اپنے اطراف میں لوگوں کی زندگی میں سہولتیں پیدا نہ کی، جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، منسلک ہے، آپ کے فیکٹری میں ملازم ہے، آپ کی دکان میں کام کرتے ہیں، اگر ان کی معاونت نہ کی، مدد نہ کی، تو کہیں یہ فاصلہ اگر بڑھ گیا تو یاد رکھیے کہ جب دنیا میں کوئی سسٹم چینج ہوا ہے وہ اندر سے کبھی نہیں ہوا، باہر سے ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں ایک ایسا خونی انقلاب آئے جو آپ کے گھروں کو بہا کر لے جائے۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کی زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے، توفیق دے کہ خوشیاں دوسروں میں بانٹیں۔ پاکستان پائندہ باد۔